السلام علیکم خان بھائی, مائک ان میوٹ کریں اور سوال کریں اپنا. کہاں سے ہیں آپ؟ السلام علیکم علی بھائی, بلال بھائی, میں انڈیا سے ہوں جی وعلیکم جی, السلام اور ورحمۃ اللہ میں آپ کے وبرکاتہ. پاس آپ کا نام ہی خان ہے, محمد خان, یا اس کے درمیان میں بھی کچھ ہے؟ درمیان میں رضا ہے, محمد رضا خان. ہاں ٹھیک ہے جی رضا بھائی. جی جی, آپ کا ایکچولی امپورٹنس جو ہے وہ یہ ہے ابھی کے معاشرے میں, کیونکہ آپ کھل کے ہر ٹاپک پہ بات کرتے ہیں اور جو کنٹروورشل ٹاپک ہوتے ہیں اس پہ بھی بولتے ہیں. باقی اگر دوسرے علماء کو دیکھا جائے, چاہے وہ طارق جمیل صاحب ہو جائے یا پھر مفتی مینگ ہو جائیں اور بڑے بڑے دوسرے بھی ہیں, وہ کھل کے کوئی کنٹروورشل ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرتے. تو اس سے کیا دین کی جو پکچر ہے وہ پوری کھل کے سامنے آتی نہیں ہے. تو اس لیے آپ کا امپورٹنس ہے. اور آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو میں نے صرف ابھی کے ٹائم پہ دو ہی ہے, ایک آپ ہیں اور غامدی صاحب ہیں, جو کہ کھل کے ہر ٹاپک پہ کنٹروورشل ٹاپک پہ بھی بات کرتے ہیں. مگر جو آپ کا ڈاکٹرائن ہے اور ان کا ڈاکٹرائن ہے وہ بالکل 180 ڈگری اپوزٹ ہے. اس کا جو ریزن مجھے سمجھ میں آیا ہے, ادھر ہی رک جائیں. غامدی صاحب کی سینکڑوں ویڈیوز میں سے کسی ایک ویڈیو میں کوئی آیت حدیث کا حوالہ آپ نے لگا دیکھا ہے؟ یہی تو بات ہے نا, وہ کیوں نہیں ہے. جی جی, یہی تو ہے میرا آپ کے اوپر میں سوال سے زیادہ میں آپ کو ایک طریقے سے الزام دوں گا کہ آپ نے جو آپ کی ڈاکٹرائن ہے, آپ کی اور اہل حدیث کی آلموسٹ سیم ڈاکٹرائن ہے کہ اگر وہ ڈاکٹرائن حدیث تو میں بعد کچھ میں بھی ہے, ڈسکس ہوگی. میں صرف نہیں قرآن پہ نہیں بات کر یہی رہا ہوں. تو, قرآن پہ, جی حدیث کو قرآن چھوڑ پہ ہی دیں. بات, جی جی جی, قرآن کی ہم سے زیادہ کس نے بات کی ہے میرے بھائی؟ قرآن نہیں سب قرآن, سے زیادہ, میری بات سن لیں, میں 2 دفعہ قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروا چکا ہوں. سب سے زیادہ میری جی ویڈیوز میں قرآن کے ریفرنسز ہوتے ہیں. میرے علاوہ کسی کی ویڈیو کے نیچے قرآن ڈسپلے نہیں ہوتا کہ وہ کون سی آیت پڑھ رہا ہے. غامدی صاحب نے, آپ نے بات کی, غامدی صاحب کی میں ویڈیوز ریگولرلی فالو کرتا ہوں, ہمارے استاد ہیں. جس طرح اور لوگوں کو میں اپنا استاد مانتا ہوں, ان میں سے غامدی صاحب ہیں. مجھے تو کبھی کسی جگہ پہ کوئی آیت ڈسپلے ہوئی نظر نہیں آئی کہ کوئی کراس ریفرنس کے طور پہ چیک کر لے کہ بھائی یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں. لہذا کمپیریزن نہ بنتا ہی نہیں ہے کوئی. آپ یہ کہ وہ بھی گفتگو کرتے ہیں قرآن کا نام لے کے, جو ڈسپلے کرانا ہے ریفرنسز وہ صرف ہم دے رہے ہوتے ہیں. قرآن کے بھی, حدیث کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا, وہ تو بات ہی, یعنی جو ترہ امتیاز بھی کسی کا آپ بنا کے پیش کر رہے ہیں وہ بھی نہیں ہے. اب آپ اپنی بات مکمل کریں. اس طرح سے نہیں دیتے ہیں, مگر جی اگر نہیں دیتے. تھوڑی محنت کر کے ہم ریفرنس ڈھونڈیں تو ان کی بات جو ہے قرآن اور حدیث سے ہی ہوتی ہے, بھلے ہی آپ کو ریفرنسز ویسے ڈسپلے نہیں قرآن ہوتے. حدیث سے نہیں ہوتی ہے. ان کی آدھے جی گھنٹے کی گفتگو میں آدھا منٹ آیت کے اوپر ہوتا ہے, باقی ساری ان کی اپنی لاجکس, اپنی گفتگو ہوتی ہے. میں نے جی آپ سے زیادہ انہیں فالو کیا ہوا ہے, مجھے پتا ہے. تو یہ آپ گورے کی عدالت میں ہمارا مقدمہ لے جائیں, ایک ویڈیو میری چلائے کہ ان کی, تو آپ کو زمین و اسمان کا فرق نظر آ جائے گا. وہ گفتگو کرتے ہیں اچھا صرف, اور اچھا گفتگو میں ان سن تو کا ملکہ لیجیے. ہے, جی گفتگو کا وہ ملکہ رکھتے ہیں. جی دیکھیے, آیت حدیث تو کوئی نہیں پیش کرتے معذرت کے ساتھ, بہت دفعہ نہیں نہیں, معذرت کے ساتھ. آپ جو ہے اگر آپ کے جو حدیث ہے, آپ ہر چیز کو حدیث اور کو بالکل نہ میں ہر چیز کو قرآن سے پیش کرتا ہوں میرے بھائی. میری جی کوئی ہاں جی ایک ہاں جی ویڈیو ہاں, دکھائیں, آپ بھی یہ بات ہی سلیکٹ, غلط ہے. آپ میں قرآن سے پیش کرتا ہوں. ابھی آپ کے جو آپ ملک میں دھروو راٹھی نے جو قرآن پہ اٹیک کیا, اسلام پہ, میں نے درجنوں آیات پیش کی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بات کرتے ہیں, دھروو راٹھی سے بڑا اس وقت یوٹیوبر کوئی نہیں ہے. تو غامدی صاحب نے اس کے اٹھائے ہوئے اعتراضات کے جواب دیے ہیں کسی ویڈیو میں قرآن کے ذریعے؟ تو چھوڑ دیں آپ اس چیز کو, آپ اپنا ایک لائن میں سوال کریں. سنیے تو, جی آپ کا سوال یہ ہے کہ جو ابھی غامدی صاحب نے حدیث کی سیریز میں جو حدیثیں سمجھائی ہیں, اس میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم 3004, ٹھیک ہے, اور بھی حدیثیں ہیں جس میں صاف یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور نے منع فرمایا تھا, نبی نے, رسول اللہ نے, کہ میرے سے صرف قرآن منتقل ہونا چاہیے آگے, اور لکھا کچھ بھی نہیں جانا چاہیے. تو جو صحابہ نے یہ ان کے کس آیت زمانے کے میں اندر ہے؟ جی صحیح مسلم 3004. مسلم سے تو پیش ہی نہ کریں میرے بھائی. جب حدیث حجت ہی نہیں ہے تو نہ وہ آپ کے حق میں حجت ہے, نہ پیش کرنے والے. آپ کے لیے قرآن تو کی حجت ہے نا, آیت میں لکھا ہوا ہے, قرآن سے بتائیں. یہی تو بات ہے حدیث نا کو چھوڑ کہ دیں. جب اگر آپ کے لیے حجت ہے تو آپ کو تو پیش کرنی جی چاہیے یہ جب ساری میرے لیے حدیثیں. حجت آپ ہے تو پھر میں اس کا جواب اللہ کے فضل سے 15 سال پہلے ریکارڈ کروا چکا ہوں.
یہ میں نے پھکی اور اینٹی وینم دیا ہے کہ مسلم شریف سے ہی میں جواب دوں گا پھر کہ نبی الاسلام احادیث لکھوایا کرتے تھے. تو اگر مسلم سے کوئی پیش کرے گا تو ہم جواب مسلم سے ہی دیں گے کہ نبی الاسلام نے کس ریفرنس میں یہ بات کی تھی کہ قرآن اور حدیث کو الگ الگ کرنا ہے. میں بخاری مسلم سے ہی جواب دوں گا. اور اگر کوئی یہ کہے گا کہ مسلم میں لکھا ہے نبی الاسلام نے حدیث لکھنے سے منع کیا ہے تو وہ ہم پہ حجت اس لیے نہیں پیش کر سکتا کہ اسے قرآن سے پیش کرنی ہوگی. اور جب پھر ہم مسلم سے جواب دیں گے پھر وہ ہم سے جواب قرآن سے ڈیمانڈ نہ کرے, پھر وہ بخاری مسلم سے ہی جواب لے گا, حالانکہ میں قرآن سے بھی دے سکتا ہوں. تو آپ کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ میں نے اس پوری ڈاکٹرن کے اوپر ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دیا ہے. میں نے آپ کے اس سوال کی تشخیص کر لی ہے, یا اس کو آپ کہہ لیں علمی مرض کی. میری ایک یوٹیوب پہ ویڈیو ہے غامدی صاحب سے متعلق 20 کوسچنز, وہ میں نے آلموسٹ 3-4 گھنٹے کی میری ویڈیو ریکارڈ ہے. اس کے پہلے 50 منٹ میں نے پورا مقدمہ بیان کیا ہے قرآن سے اور سنت اور حدیث میں جو غامدی صاحب فرق کرتے ہیں, اور جو ان کی پوری ڈاکٹرن ہے جن چیزوں کے اوپر کھڑی. وہ غامدی صاحب کے ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آئے تھے, انہوں نے مجھ سے 1-to-1 کوسچنز کیے تھے اور وہ فل بدی میں نے جواب دیے تھے. میں نے ان کی ریکارڈنگ سے پہلے نہ ان کوسچنز کو دیکھا تھا, میں کسی کے بھی نہیں دیکھتا کوسچنز, تاکہ میرے اندر باہر آئے, بجائے کہ میں کوئی ایکٹنگ کر رہا ہوں یا میں پری پلان بول رہا ہوں. تو آپ وہ دیکھیں غامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات, 20 کوسچنز اباؤٹ غامدی. انجینئر محمد علی مرزا لکھیں. لاکھوں لوگوں نے میری وہ ویڈیو دیکھی ہے, اس میں آپ کو ہر بات کا جواب مل جائے گا. اللہ کے فضل سے ہم قرآن کو ہی حجت مانتے ہیں. ہم کسی حدیث اور سنت کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ہم اسے قرآن کے مقابلے میں ہم قرآن کو مطلب نیچا کریں اور اسے اونچا کرنے کی کوشش کریں. نعوذ باللہ من ذالک, بالکل نہیں ایسا عقیدہ. اور ہم ہی قرآن کے بھی کسٹوڈین ہیں اللہ کے فضل سے, الحمدللہ. وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیجئے گا. اپنا نیکسٹ کوشچن کر لیں. دیکھیے پھر یہی ہو جاتا ہے نا کہ جو دین ہے وہ ایک دم کنٹروورسیل والا ایک بن جاتا ہے, کنٹروورسی نہیں ہے, کہ قرآن تضاد کے کا بعد مجموعہ کر بن رہے ہیں جاتا اللہ ہے. کی فضل سے. نہیں, آپ نے جو اچھا ٹھیک ہے, چلیے دوسری, اگر میں آپ کو دوسرا سوال کر لیتا ہوں. جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ 73 فرقوں والی حدیث صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب اس حدیث کو اگر دیکھا جائے تو آپ کی جو ڈاکٹرائن ہے اس کے مطابق تو پھر آپ کو قانون بنانا چاہیے, اور تاکہ ایگزیکٹلی پن پوائنٹ کیا جائے کہ کون سا فرقہ صحیح ہے آپ کے مطابق, اور پھر باقی سب کو جہنمی بولنا چاہیے, ٹھیک ہے. مگر آپ اس میں پتا ہے کہ امت میں اتحاد نہیں رہے گا, اسی لیے آپ جو ہے اس حدیث کو جو کہ کلیئر بتاتی ہے کہ صرف ایک جنت میں جائے گا اور باقی سب جہنم میں جائیں گے, اس کو آپ وہ حیثیت نہیں دیتے ہیں. آپ اس کو بولتے ہیں کہ اس کو فالو مت کرو. یہی بات ہے کہ یہی تو بات ہے, ساری کنٹروورسی آپ اس کرتی میں ہے, کہا ہے کہ تضاد آپ ہو نے گیا اس فرقے میں. تو بنانے, اس میں کہا ہے کہ آپ نے فرقے بنانے ہیں میرے بھائی. فرقے تو لکھا ہے نا کہ بنیں گے, اور جنت نہیں میں بنیں ایک ہی گے, جائے یہ گا, پراپھیسی ہے. اور جنت میں صرف ایک جائے گا, اور جنت میں ایک جائے گا جی تو پھر جی, آپ تو کا یہ تو کام ہے آپ پروفیسی ہے کو میرے پن بھائی, پوائنٹ کرنا چاہیے. پروفیسی ہے کہ ایسا ہوگا. یہ تو نہیں کہا کہ ایسا کرو, کرنا تو وہی ہے جو اسی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے نبی الاسلام کے راستے کے اوپر رہنا ہے, ٹھیک ہے. اور قرآن میں لکھا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, فرقوں میں مت بٹو. نبی الاسلام نے کہا کہ فرقے بن جائیں گے, آپ نے یہ نہیں کہا کہ فرقے بنانے ہیں, یہ نہیں فرمایا. وہ بات صحیح ہے, مگر جو آپ دیکھیں گے کہ اگر صرف جنت میں ایک جائے گا تو میں کیوں شیعہ یا کوئی دوسری اس میں اپنی بیٹی کو بہاؤں گا؟ بالکل نہیں بہانا چاہیے. کیوں میں جہنمی کے اندر میں اپنی بیٹیوں کو بہاؤں گا, یا ان سے دوستیاں کروں گا, یا ان سے رشتہ داریاں کروں گا؟ بالکل نہیں کروں گا, ہے نا. ایسا ہی رویہ سب کو اپلائی کرنا چاہیے. اگر سب جہنم میں, اگر دوسرے جہنم میں جانے والے ہیں, جو بھی ہو سکتے ہیں, وہابی ہو سکتے ہیں, وہ بریلوی ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے, مگر اس معاملے میں آپ جو ہے یہ بولیں گے نہیں آپ اتحاد رکھیے سب میں. کیوں اتحاد رکھیں؟ جب وہ جہنم میں جانے والے ہیں تو آپ کو پن پوائنٹ کر کے بتانا چاہیے, جبکہ آپ وہ نہیں کرتے ہیں. جی میں آپ کو تو بتاتا ہوں, کیونکہ یہی مسئلہ ہے. آپ کی میں جو سمجھ گیا آپ ڈاکٹرائن ہے اس میں, آپ کی جو نہیں, ڈاکٹرائن اس ہے لیے اہل نہیں, آپ حدیث اس کو والی, غلط سمجھ رہے ہیں. آپ اپنا لقمہ میرے منہ میں نہ ڈالیں. غامدی صاحب سے کم از کم آپ یہ تو طریقہ سیکھیں کہ آپ سوال کریں, ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کس لیے کہہ رہے ہیں, یہ تو آپ میرے پہ تہمت تو نہ لگائے نا. میں نے کہاں کہا کہ میں اس لیے کر رہا ہوں. میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کسی کی آخرت کا فیصلہ میں نے نہیں کرنا, وہ اللہ نے کرنا ہے. مجھے ملت ابراہیمی کی پیروی کا کہا گیا ہے, میں اس پیروی کو اڈاپٹ کروں گا اپنے گیون سرکمسٹانسز میں. جو باقی معاملات ہیں ان کی آخرت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے.
اور یہ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ چیز میں نے کہاں سے سیکھی ہے؟ یہ چیز میں نے صحابہ کرام کی سنت سے سیکھی ہے. خوارج جن کے بارے میں حدیث میں آیا تھا کہ وہ جہنم کے کتے ہیں، لیکن حضرت علی نے کیا فرمایا؟ یہ ہمارے بھائی ہیں، بگوڑے ہو گئے، انہیں غلط فہمی لگ گئی ہے، انہوں نے کسی کو جہنمی نہیں کہا. تو یہ ہم نے صحابہ کرام سے سیکھا ہے کہ آپ کسی کی غلطی ہائی لائٹ کریں گے، اس کی آخرت کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں گے. آخرت کا فیصلہ آپ نے نہیں کرنا. ہاں آپ بہتری کی طرف جائیں گے، وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بہتری یہ ہے کہ جو نبی علیہ السلام، ان کے اہل بیت اور صحابہ تھے، آپ وہ بن جائیں. اگر وہ مسلم تھے تو آپ مسلم بن جائیں، اگر وہ منکرین حدیث تھے تو آپ منکرین حدیث بن جائیں، اگر وہ بریلوی تھے تو آپ بریلوی بن جائیں، اگر وہ اہل حدیث تھے تو آپ اہل حدیث بن جائیں، اور اگر وہ سمپل مسلم تھے تو آپ سمپل مسلم بن جائیں، جو ہم دعوت دے رہے ہیں اللہ کے فضل سے. اور رہا دوسروں کا معاملہ، وہ آپ اللہ دیکھیے کے سپرد آپ کریں. کی اللہ کے فیصلے ہم نے نہیں کرنے جی. ٹھیک ہو گیا؟ دیکھیے آپ کی پوری جو دعوت ہے وہ سب کو آپ پرانے کنووں سے نکال کر نئے کنویں میں ڈالیں گے. اگر آپ نئے یہ کنویں میں نہیں صحیح ڈال رہے جو میرے ہے بھائی، ہم وہ کر رہے ہیں جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی کو جہنمی نہیں کہنا. تو میرے بھائی یہ مبارک کام آپ کو مبارک ہو کہ آپ لوگوں کو جہنمی ڈکلیئر کریں. ہم تو مسلمان ہی کہیں گے اور قرآن و سنت کے مطابق اصلاح کی کوشش کریں گے. یہی بات ہمارے استاد غامدی صاحب بھی کرتے ہیں. میرے لئے آپ نے غامدی صاحب کو غور سے نہیں سنا. آپ وہ ویڈیو دیکھیں، پھر انشاءاللہ آپ کو معاملات کلیئر ہو. ٹھیک ہے جی، فی امان اللہ. چلو ٹھیک ہے، پھر جی مانیں نیکسٹ گے. بھائی.